بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ بخدمت عالی جناب حضرت اقدس حضرت حذیفہ غلام محمد بستانوی حفظہ اللہ ورعاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، حامدا ومسلما ومصلیا اما بعد۔ مہمانان دی وقار، حضرات علماء کرام، سب سے پہلے ہم تمام اراکین جامعہ محمدیہ قاسم العلوم محمود نگر سیڑھی خواجہ ضلع پونچھ جموں و کشمیر اپنے مہمان معظم رفیع المرتبت عالی المنزلت مفکر ملت جناب حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد بستانوی صاحب مقدس ذلہ کا نہا خانہ دل سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور آن جناب کی خدمت عالیہ میں کامل خلوص و محبت اور نیاز مندانہ احترام عقیدت کے ساتھ ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں اور اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہیں۔ آن جناب نے بے پناہ مصروفیات اور غیر معمولی مشاغل کے باوجود سفر کی صعوبت برداشت کی، اس سب سے بڑھ کر وقت کی قربانی دی، ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، قدم رنجا فرما کر ہماری امنگوں میں توانائی، ہمتوں میں بلندی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس احسان عظیم پر اگر ہم اپنی پلکیں بھی راہوں پر بچھائیں تو کم ہیں۔ جزاک اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزا۔ عزت مآب آن جناب کی زرہ نوازی اور تشریف آوری سے ہمارے دلوں کے ظلمت قدوں میں اتنے چراغ روشن ہو گئے اور تمناؤں کے ویران نخلستانوں میں اتنے پھول کھل اٹھے جو تنگ دامانی کا گلہ کر رہے ہیں۔ بقول شاعر دامان نگاہ تنگ بگلے حسن تو بھی سیار، محبت کہتی ہے جان قربان کر دیں، خوشی کہتی ہے دل کھول کر رکھ دیں۔ اس پر مسرت موقع پر ہم آن جناب کے بے حد ممنون و مشکور اور مسرت میں مخمور ہیں اور ہمارے قلوب جن عقیدت و محبت کے جذبات سے لبریز ہیں ان کے اظہار کے لیے غالب کے اس شعر میں تنگی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ نادم ہے واقعی ہم، کہ واقعی نادم ہے ہم، واقعی کرم ہے بے حساب، خوش آمدید آپ کہاں اور کہاں ہمارا یہ آشیاں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے یہ چند الفاظ آپ کے بے کرم احسانات کا بدلہ نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہمارے بے انتہا جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبات ایک عالم اکبر ہے اور الفاظ تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ مگر ہاں یہ عرض کر دینا شاید بیجا نہ ہوگا کہ ہمارا یہ اعتراف عام رسم و رواج سے قطعی مختلف اور ہر قسم کے تکلفات اور تصنعات سے یکسر الگ ہے، جس کا اندازہ بزم کی سادگی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ عالی جناب، آپ ہندوستان اور بیرون ہند کی ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں، فضل و کمال کے حامل، علم و فن کے ماہر، ملک و ملت کی مقبول شخصیت، عوام و خواص کے رہنما، غریبوں کے ماوا و ملجا ہیں۔ اس لیے ایسی عظیم ہستی کی موجودگی میں ہمیں وہ روشنی عطا ہوگی جس سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ مہمان عظیم محترم و مکرم، آج سے تقریباً 50 سال قبل یہ علاقہ بدعات و خرافات کا گہوارہ تھا، ہر قسم کی جہالت اور بے دینی کا دورہ تھا۔ ایک بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالکریم صاحب لسانوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے ایک شمع جلائی جس کی روشنی سے بانی جامعہ ہاضہ حضرت مولانا نور حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا حسین احمد قاسمی و حضرت مولانا حسین احمد مظاہری نبر اللہ مرقدہما نے فیض حاصل کیا۔ اور جب یہ حضرات فارغ ہو کر تشریف لائے تو بانی جامعہ ہاضہ نے اس سنگلاخ سرزمین پر ایک کچی مسجد میں 1967 میں کام شروع کیا اور حضرت مولانا حسین احمد قاسمی نے اپنے ایک رفیق محترم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی کے ساتھ مل کر ہاری گڈا میں کام کا آغاز کیا۔ وقت گزرتا گیا، بانی جامعہ ہاضہ نے حضرت مولانا حسین احمد قاسمی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ موضع سیری خواجہ میں اقامتی مدرسہ قائم کیا جائے اور اس کی شاخ ہاری گڈا میں رکھی جائے۔ چنانچہ باتفاق رائے 1975 میں باضابطہ ان دونوں بزرگوں نے یہ ادارہ قائم کیا
اور حضرت مولانا حسین احمد مظاہری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ سب سے پہلے اس ادارے کے استاذ مقرر ہوئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر رہرو ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اپریل 1977 میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے مبارک ہاتھوں سے ہے، اللہ قیامت تک اس فیض کو جاری اور ساری رکھے۔ چنانچہ علاقے کی دینی اور مالی پسماندگی کے باوجود الحمدللہ ادارہ ترقی کرتا رہا، نشیب و فراز بھی آتے رہے۔ اسی اسنا میں حضرت مولانا حسین احمد مظاہری رحمہ اللہ کو اپنے رفیق درس فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب روی دری رحمہ اللہ یاد آئے اور ان سے ملاقات کے لیے ان دونوں حضرات نے رخت سفر باندھا۔ جب ملاقات ہوئی تو مفتی صاحب نے خود بھی بہت بڑا حوصلہ دیا اور ساتھ ہی خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد بستانوی حفظہ اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ان حضرات کا ہاتھ پکڑا دیا۔ بحمدللہ بڑے حضرت جی نے بانیان جامعہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور سرپرستی کو قبول فرمایا۔ عالی جا اس مقام پر ہم تمام اراکین جامعہ حاضہ احسان شناسی پر تہی دل سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اور 1999 کے وہ سنہری لمحات یاد کرتے ہیں کہ جب یہاں کے اندھیرے کھنڈرات دور دراز علاقے میں خادم القرآن والمساجد ہم سب کے مخدوم و مربی جناب کے والد گرامی حضرت قبلہ مولانا غلام محمد بستانوی حفظہ اللہ ورعاہ اور حضرت مولانا اسماعیل منوبری نور اللہ مرقدہ کی معیت میں یہاں قدم رنجہ فرما ہوئے اور جامع حاضہ کی سرپرستی فرما کر صرف ارادے طریق ہی نہیں بلکہ ایثار الی المطلوب بھی کیا اور اس جامعہ کے لیے تن من دھن قربان کیا، اپنی تمام فکریں ہمیشہ لگا دی جو آج تک جاری ہیں۔ اور کیا خوب دعائیں فرمائیں کہ یہاں یہ بہاریں آتی رہیں۔ اس موقع پر حضرت قبلہ دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی علاقے کی غربت، پسماندگی اور بدحالی کو دیکھتے ہوئے مکاتب کا ایک بڑا سلسلہ جاری کیا گیا، جس سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات نے دینی اور علمی فیض حاصل کیا۔ جو عالمی وبا کرونا وائرس 2019 تک جاری رہا، اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تاہم جزوی طور پر یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے، لیکن علاقے کی دینی ضرورت کے پیش نظر مزید مکاتب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ادارہ متحمل نہ ہے۔ حضرت والا سے استدعا کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو وسعت دیتے ہوئے ارباب جامعہ کی مکمل رہبری فرمائیں، کیونکہ یہ علاقہ بہت پسماندہ ہے، غربت زدہ ہے، نہ یہاں کوئی انڈسٹری لگانے آتا ہے، نہ یہاں تجارتی مراکز ہیں، نہ یہاں یونیورسٹیز ہیں، نہ لکھنے پڑھنے کے زیادہ اسباب ہیں۔ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی مسلم آبادی مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ کی مزید ضرورت کے لیے اپنے بڑوں کی توجہ چاہتی ہے۔ آج الحمدللہ یہ ادارہ حضرت والا کی نیک توجہات سے اصحاب صفہ کی شعاع پاریوں کا ایک تراور شجر ہے، اور اس وقت اس ادارے میں ایک ہائی اسکول، درجات حفظ، درجات ناظرہ، درجہ فارسی اور عربی اول تا عربی ششم تعلیم کا مکمل نظم ہے، جبکہ فاصلاتی نظام تعلیم میں جمعیت اوپن سکول کے ذریعے سے 10ویں اور 12ویں کا مکمل انتظام ہے۔ اور بحمدللہ سال گزشتہ سے جامعہ حاضہ کا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے الحاق بھی عمل میں آیا، جس کے ذریعے سے جامعہ سے فراغت پانے والے طلبہ اس یونیورسٹی میں MA BA کے کورسز میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ ہم اس موقع پر یہاں پر تشریف لائے ہوئے جناب ڈائریکٹر عبدالغنی صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے رات و دن ایک کر کے اس کام کو کروانے میں ادارے کا تعاون کیا ہے۔ یہ سپاس نامے سے باہر کی بات ہے۔ جامعہ حاضہ آج کی عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس میں عام محترم کی قدم رنجہ فرمائی کے موقع پر آپ کی وساطت سے جدید تعلیمی کورسز کے افتتاح کے ساتھ ساتھ اس عظیم اجتماع میں اپنی دامن کی وسعت کے لیے تعمیری منصوبہ بندی میں دار القرآن، دار الاقامہ، دار الطعام، ہائر سیکنڈری اسکول بلڈنگ کے لیے اور استدعا کرتا ہے کہ ان عزائم کی تکمیل کے لیے ہر طرح سے تعاون پیش فرمائیں گے اور